لہذا جو مرثیہ خوانی کی مجلس ہوگی 11 محرم کو 7:30 بجے سید محمد مہدی صاحب رضوی کے مکان پر محفل گلستان ابو طالب میں منعقد ہوگی. ان کے مکان کا پتہ ہے D5 پونم اپارٹمنٹ ورلی، D5 پونم اپارٹمنٹ ورلی. اس میں ان کے صاحبزادے مرثیہ پڑھیں گے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی 1 بجے رات کو ایک مجلس ہوگی زینبیہ میں، جس میں مولانا جعفر عباس صاحب بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد جلوس ذوالجناح برآمد ہوگا. آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کل شام غریبہ کی مجلس کے بعد مجگاؤں سے بسز کا انتظام کیا گیا ہے جو خواتین کو لے کے جائیں گی، عورتوں کے لیے ہیں، مرد اس میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. مختلف دور کے محلوں کے لیے بسیں روانہ کی جائیں گی. اور کل رات کو 10 بجے زی سلام کے اوپر مجلس شام غریبہ آئے گی، جس کو مولانا یاسو عباس صاحب بیان کریں گے. ٹی وی زی سلام کا جو چینل ہے اس کے اوپر مجلس شام غریبہ آئے گی. اور جلوس اعضاء حسینی کمیٹی ملت اسلام کی جانب سے 19 دسمبر کو اتوار کے دن 4 بجے تربا ناکہ فائزر روڈ امبیڈکر نگر بمبئی واشی سے ایک جلوس برآمد ہوگا جو حسینی ہاؤس سیکٹر نمبر 21 پر اختتام پذیر ہوگا. انجمنوں اور مومنین دونوں سے شرکت کی گزارش ہے. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم نے جو اسلام لیا وہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی سے لیا اور اس کے بعد ان کے معصوم بیٹوں سے لیا. ہمارے اسلام کا سورس اور ہمارے اسلام کا ماخذ
اور ہمارے اسلام کے حاصل کرنے کا ذریعہ رسول ہیں، اور رسول کے بعد ہم نے اسلام کو ان کے جانشین اور ان کے نائب اور ان کے داماد اور ان کی گود کے پالے حضرت علی سے لیا۔ حضرت علی سے اسلام لینے میں ہم کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں علی کی ڈیہڑی کو چھوڑ کے پھر پوچھنے کے لیے کسی دوسرے در پر جانا نہیں پڑا، کسی دوسرے در پر جانا نہیں پڑا۔ ایک فارسی میں ایک مثل ہے کہ یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لو مگر مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہم نے در اہل بیت کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اب حکومتیں ہل کے رہ گئی مگر ہم نے در اہل بیت نہ در اہل بیت نہ چھوڑا، اس لیے در اہل بیت نہ چھوڑا عزیزان گرامی کہ ہمیں جب کچھ اسلام چاہیے ہوا ہم رسول کے خانوادے کے بزرگوں کے پاس گئے۔ وہ بزرگ کبھی حضرت علی کی شکل میں ہمیں ملے، کبھی امام حسن کی شکل میں ملے، کبھی امام حسین کی شکل میں ملے، کبھی امام زین العابدین کی شکل میں ملے، کبھی امام محمد باقر کی شکل میں ملے، کبھی امام جعفر صادق کی شکل میں ملے، کبھی امام موسی کاظم کی شکل میں ملے، کبھی امام علی رضا کی شکل میں ملے، کبھی امام محمد تقی کی شکل میں ملے، کبھی امام علی النقی کی شکل میں ملے، کبھی امام حسن عسکری کی شکل میں ملے۔ اتنے دروازوں پر ہم گئے جو ایک ہی خاندان اور ایک ہی سلسلے کے تھے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمیں جواب نہ ملا ہو، یا ہم مطمئن نہ ہوئے ہوں، یا ہم سیٹسفائیڈ نہ ہوئے ہوں، یا انہوں نے کہا ہو کہ اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے برخلاف ہم نے دنیا کو دیکھا کہ لوگ سلمان کے پاس گئے، وہ لے کے علی پاس آ گئے، ابو ذر کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئے، مقداد کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئے، ازواج رسول کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئیں، بزرگان اسلام کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئے، اور بڑے لوگ تھے، لہذا کہا کہ اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عزیزان محترم تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم کسی دوسری جڑی پر نہیں گئے، در اہل بیت پر گئے، اور وہاں سے علمی مسائل اور علمی گتھیاں اور اسلامی مسائل جو تھے وہ ہم کو حل ہو کے ملے۔ اس پر لوگوں کو شکوہ بھی ہوا کہ ایک ہی در کو آپ نے کیوں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ تو اپنی اپنی ضرورت کی بات ہے، جہاں سے ہمیں مال صحیح ملا، اچھا ملا، درست ملا، وہاں سے ہم نے لیا۔ جیسے کسی بہت بڑے سپر مارکیٹ سے آپ خریدتے ہوں تو ان کا اور محلے کی دکانوں میں کیوں نہیں جاتے؟ ان کا بھائی یہاں سب سے اچھا مال ملتا ہے اس لیے ہم جاتے ہیں۔ اب جب اس سے پوچھا کہ تم نہیں جاتے کسی دکان پر مال لینے کے لیے، تمہارے کیا آتے ہیں لینے کے لیے؟ تو ان کا ہمارے کیا تو ڈائریکٹ کمپنی سے آتا ہے، ہم ادھر ادھر چھوٹے موٹے دکاندار تھوڑے چلا۔ تو عزیزان گرامی در اہل بیت سے ہم نے اسلام لیا، اور الحمدللہ ہمیں وہ اسلام ملا جس میں ظلم نہیں ہے، جس میں ناانصافی نہیں ہے، جس کے اندر سلطنت، دولت، اقتدار کا غرور نہیں ہے۔ اسلام جو برباد ہوا ہے، سنیے، یہ آج اس سلسلے مجالس کی آخری تقریر ہے، لہذا مجھے آج آپ کے سامنے جلدی جلدی سب کچھ کہہ دینا ہے جو میں 10 دن تک کہتا رہا ہوں۔ اسلام جو برباد ہوا ہے وہ حکومتوں کے ہاتھوں برباد ہوا ہے، سلطنتوں کے ہاتھوں برباد ہوا ہے۔ کہنے کے لیے اسلام پھیلا، مگر اسلام دنیا میں مائنس اہل بیت پھیلا۔ اسلام دنیا میں مائنس اہل بیت پھیلا۔ اہل بیت کے مائنس اسلام پھیلنے سے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ملا مگر روحانیت نہ ملی، وہ اسپرٹ نہ ملی جو اسلام کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محل بنتے گئے، خزانے جمع ہوتے گئے، لشکر پھیلتے گئے، اقتدار کے پرچم لہراتے گئے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد حکومت کا مزاج یہ ہے کہ جم کے ایک کے پاس رہتی نہیں، جم کے ایک کے پاس رہتی نہیں، ایک کے پاس رہتی ہے دوسرے کے پاس چلی جاتی